بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الذين شهدوا الدين أما بعد. حضرات گرامی، سورہ حاقہ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان چل رہا ہے، جس میں پچھلے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کی جانب تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم عاد کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. یہ قوم عاد بھی اور قوم سمود بھی بت پرست تھی. اگلے کسی درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ ضرور بیان کروں گا کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑتے کیوں نہیں تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگوں نے بت پرستی منع کرنے کے باوجود کیوں نہیں چھوڑی. اس کیوں کا جواب انشاءاللہ کسی اور درس میں ملے گا، کیونکہ بات لمبی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ قوم سمود نے بھی قیامت کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کی قوم نے، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی، یعنی قوم عاد نے بھی قیامت کو جھٹلایا. جیسے قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھئی پہلے مہلت دیتا ہے کہ اچھا ہے بندہ سمجھ جائے اور حقیقت کو پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی محبوب نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ آج کے درس میں مسلمانوں یہ بات فرما رہا ہے کہ ہم نے قوم سمود کو تو ہلاک کر دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا زلزلے کے ذریعے، جبریل کی چیخ کے ذریعے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو اپنی قدرت کاملہ سے اونٹنی کو پیدا کیا تھا پہاڑ میں سے، اور پھر ان لوگوں نے یہ قید لگائی تھی کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور پھر وہ اونٹنی فوراً بچہ بھی جنے. کیا بے وقوف لوگ تھے. انسان کی مسلمانوں جب عقل ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا اللہ، آپ کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائے اور اونٹنی نے بچہ بھی جن دیا. اور ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر ایسا کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ایسا ہونے کے باوجود بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہی بت پرستی پر لگے رہے. چنانچہ وہاں پروردگار عالم نے بہت تیز زلزلہ پیدا کیا، اور جبریل نے اوپر سے چنگھاڑ ماری. قرآن میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحۃ کے معنی چیخ کے آتے ہیں. دیکھیں، جب زیادہ کانوں میں شور ہو جائے تب بھی آدمی مر جاتا ہے. امروہہ والوں کا دلی بمبئی جیسے علاقوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ٹریفک کا شور ہے، بے انتہا شور ہے. انسان اپنی تمام تسلی کی چیزیں کھو بیٹھتا ہے. اگر کوئی آدمی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو یا کسی اور کام کے اندر مشغول ہو، اور پیچھے سے آگے کوئی آدمی کان میں چیخ مار دے، اچھلے گا کہ نہیں اچھلے گا؟ اچھل جائے گا. تو ایک تو پروردگار عالم نے زلزلہ بھیج دیا، زمین ایسے کانپنے لگی، اور ساتھ میں جبریل نے چیخ ماری تو اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب. اب کون بچ سکتا ہے؟
اور اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان کو ذلت کا عذاب دے کر ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بناتے تھے، بہت کاریگری، اس زمانے کی کاریگری تھی۔ اور آج بھی جو قوم سمود کے بنائے ہوئے مکانات ہیں آج بھی موجود ہیں، وہاں کے کھنڈرات، آج بھی لوگ جا کر عبرت پکڑتے ہیں کہ واقعی کیا عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ اور ابھی پرسوں کی بات ہے، پاکستان میں سندھ کے علاقے میں نواب شاہ کے ضلع میں جو زلزلہ آیا، جتنے کچے مکانات تھے سب گر گئے۔ پرسوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں کے رات کے 4:30، وہاں کے 4، سب بہت لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ تھوڑے تھوڑے بھونچال جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں لاتا رہتا ہے، یہ ہمیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ جاگ جاؤ بھائی، جاگ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، پروردگار عالم کی لائن پر چل پڑو، تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ میاں کم از کم جھنجھوڑ تو رہا ہے، کم از کم جتا تو رہا ہے کہ یہ غلطی ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ جتائے اور بغیر جتائے عذاب بھیجے تو ہمارا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا جی یہ تو یوں ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، جس کے بارے میں پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ بہت لمبے تڑنگے تھے، اس کو نہیں بیان کروں گا۔ بہت لمبے تڑنگے، بہت طاقتور۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ 26ویں پارے میں سورہ احقاف۔ یہ قوم عاد کے جو لوگ تھے، ان کی جانب کس کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ یاد کرتے رہو، یہ سبق ہے۔ حضرت ہود اور بیچارے بہت ہی مستقل مزاج تھے، کڑوی قوم سے واسطہ پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت، اس پیغمبر کو بڑا باہمت بنایا۔ الٹی بات کہتے تھے کہ تو تو بے وقوف ہے، بے وقوف، جیسے آج بھی لوگ کہہ دیتے نا سمجھانے والے کو، ناصح کو، نصیحت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں میاں جاؤ، بڑے آئے سمجھانے والے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ بتا دیتا ہے، جتا دیتا ہے کہ سمجھانے والا صحیح طور سے سمجھا رہا تھا، مگر بے وقوف تیری آنکھ نہ کھلی۔ لہذا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ بیچارے اس کو بھی برداشت کرتے رہے، اور میرے مصطفیٰ نے، آپ کے مصطفیٰ نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ بولو بھائی، سب کچھ برداشت کیا، گالیاں برداشت کی، گالیاں کھا کر بلکہ دعائیں دی۔ اس لیے کہا گیا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، حضرت ہود کا بھی یہی معاملہ۔ قرآن میں تقریباً 7 جگہ حضرت ہود کا ذکر ہے۔ کتنی جگہ؟ کہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کبھی کسی كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ یہ 19ویں پارے میں ہے۔ تو ہوا کیا تھا؟ لمبے تڑنگے تو تھے، کوئی کاغذ کی پڑیا تھوڑی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اور ان کے نہ ماننے کے بعد ان کو جو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا وہ عجیب و غریب ہے۔ کیوں بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کریم ہے کہ نہیں؟ کریم ہے کہ نہیں؟
وہ نہیں چاہتا کہ کسی بندے کے ساتھ سختی کی جائے، اور اگر کبھی اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو پروردگار عالم نے توبہ کا معاملہ چالو کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے تعلق کا ٹوٹنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے تعلق کا جڑنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بہت لوگ جو ہیں نافرمانی کر کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کاٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے تعلق کو جوڑنے کا راستہ بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ نہیں کروں گا۔ اتنی ساری بات پر اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازتا ہے کہ فوراً اعلان کر دیا جاتا ہے فرشتوں کی جانب سے کہ آج سے یہ ہمارا دوبارہ ہو گیا، تم بھی اس کے ہو جاؤ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نافرمان تھا ہی نہیں۔ کیا بڑھیا خدا ہے، کیا کریم خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات پر مسلمانوں قرآن مجید میں یہ بات فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے غلط فہمی کے اندر ڈال دیا؟ باولے آجا، غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر تیرا کام بنانا چاہے اور میں نہ چاہوں تو تیرا کام بن نہیں سکتا۔ کیوں بھئی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا جب میرے غیر سے جا کر مانگے گا تو مانگتے مانگتے تجھے تھکا دوں گا اور کام نہیں بننے دوں گا۔ اور ادھر آجا، قریب آجا، اپنے تھوڑے سارے آنسو بہا لے اور کام بنوا لے۔ لو جی، کوئی قیمت بھی نہیں، کوئی یار قیمت بھی نہیں۔ اور فرما دیا کہ اگر کسی نافرمان انسان کی آنکھ میں ندامت کے آنسو آ جائیں تو یہاں آنکھ سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے۔ کیا کریم خدا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات آ گئی تو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں لفظ کریم بھی آیا، کریمن بھی آیا، کریمن بھی آیا، الکریم بھی آیا، اور اتفاق کی بات لفظ کریم، توجہ چاہوں گا، بہت عجیب یہ نقطہ آیا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی قرآن مجید میں کریم کہا۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرآن مجید میں کریم کہا، اپنے آپ کو بھی کریم کہا اور قرآن مجید کو بھی کریم کہا، اور جبریل فرشتہ جو قرآن لے کر آیا اس کو بھی کریم کہا۔ تو اللہ کریم، جبریل کریم، اور ساتھ میں قرآن کریم کریم، اور مصطفیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کریم۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اللہ نے اپنے آپ کو قرآن میں کریم کہا۔ دیکھو اس آیت میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ گیا کریم، یہ اللہ کی شان میں لفظ کریم آیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود قرآن کو کریم کہا۔ 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کا آخری رکوع، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، آ گیا کریم۔ اور رسول کے لیے بھی کریم کا لفظ استعمال کیا، اندعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ یہ ہے قرآن کی تحقیق، یہ ہے قرآن کریم کی وضاحت۔ تو اللہ بھی کریم ہو گیا اور مصطفیٰ بھی کریم اور خود قرآن کریم بھی کریم اور جبریل بھی کریم۔ کہاں؟
عما یتسالون کے بارے میں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. آ گیا؟ تو سبحان اللہ، اللہ کرم کرنے والا، جبریل کرم کرنے والا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرنے والے، خود قرآن کریم کرم کرنے والا. تو چاروں طرف سے کرم 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 کرم، الفاظ بدل دوں، چاروں طرف سے رحمت 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 رحمت. تو وہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں آپ کو زحمت دے یا تکلیف کے اندر مبتلا کرے. تو قوم عاد کے لوگوں کو کیسے وہ زحمت دینا چاہتا؟ ہرگز نہیں، وہ بھی خدا کے بندے تھے. اب سمجھیے، یہ تو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ کریم، قرآن مجید کا وہ کریم، بولتے رہیں. جبریل فرشتہ کریم، رسول کریم. آج بھی جا کر دیکھو نا، مدینہ منورہ کے اندر روضہ اقدس پہ کتنے کرم کی بارش ہو رہی ہے. جا کر دیکھو. جو جا رہے ہیں وہ اس کا نظارہ کر کے آ رہے ہیں، مشاہدہ کر کے آ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی کرم تھا مصطفیٰ کا جب آپ دنیا کے اندر تشریف رکھتے تھے، اور آج بھی وہ کرم کا سمندر جاری ہے. اب آپ سنیے آگے کی بات. جب یہ بات کریم پہ آ ہی گئی ہے تو یہ بھی سنتے چلیے کہ کریم کے 5 معنی آتے ہیں. کتنے؟ دل کی تختی پر نوٹ کر لو. کریم کے 5 معنی آتے ہیں. بہت مرتبہ اردو کے اندر بھی آپ نے سنا. عبد الکریم نام بھی تو سنا کہ نہیں سنا؟ کریم کا بندہ. اور ہمارے یہاں تو امروہہ میں عبد الکریم انٹر کالج ہے، موجود ہے. یہ کے انٹر کالج. کریم کے پہلے معنی کیا ہیں؟ کریم کے پہلے معنی ہیں جو حقدار نہ ہو اس کو دے دے. جو حقدار نہ ہو. کریم کون ہے؟ جو حقدار نہ ہو اس کو بھی دے دے. کیوں جی آپ بتائیے، کیا ہم زندگی کے حقدار تھے؟ ہم نے اللہ سے زندگی مانگی؟ ہم نے اللہ سے حیات مانگی؟ ہم نے اللہ سے یہ سانس کا آنا جانا مانگا؟ ہم حقدار نہیں. اور قسم بخدا ہماری نمازیں، ہماری عبادات ایسی نہیں کہ ہم اللہ کے فضل اور جنت کے حقدار بن سکیں. یہاں بھی بات دیکھیے کرم کی ہو رہی ہے. ابھی عشاء پڑھی، کون آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کے شان یہ نماز ادا کی؟ یا کون سی ادا کی؟ یا رمضان میں روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کی شان کے مطابق رکھتے ہیں. سرکار فرما رہے ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. کیوں جی ہماری کوئی چیز ہے ایسی کہ بدلے میں ہم اپنے آپ کو حقدار کہہ سکیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کریمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہو گئے کریم کے پہلے معنی. جو حقدار نہ ہو اس کو دے دے، جیسے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے. دنیا کے اندر مسلمانوں جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں سب کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ پی رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، اچھے سے اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے رہ رہے ہیں. حقدار ہیں یا غیر حقدار ہیں؟ غیر حقدار. کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے دسترخوان سے کھائیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے ساتھ کریمی کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. یہ ہوئے کریم کے پہلے معنی. کرم کر کے عطا فرما کر احسان نہ جتلائے. کریم کے دوسرے معنی کرم کر کے، رحمت کر کے، فضل کا مصداق بنا کر احسان نہ جتائے.
اللہ کتنی چیزیں ہمیں آپ کو دیتا ہے، ٹانگوں میں جان دے دی، پیروں میں جان دے دی، گھٹنوں میں جان دے دی، یار جسم کے اندر جان دے دی، اور تو اور جب لقمہ بنا کر ہم نگلنا چاہتے ہیں تو نگلوا دیتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی شان ہے کہ ہمارے آپ کے حلق میں 2 سوراخ ہیں، کتنے؟ کتنے؟ 2 سوراخ، ایک سانس کا ہے اور ایک غذا پہنچانے کا ہے۔ توجہ، جب آپ لقمہ، کیا کریمی ہے اللہ کی واقعی، جب آپ لقمہ نگلنا چاہتے ہیں تو سانس کا دروازہ، پھاٹک جو ہے وہ بند کر دیتا اللہ تعالیٰ کہ سانس کی نلی میں کھانا نہ پہنچے۔ دیکھیں پھندا لگ جاتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، پھندا لگنے کے بعد کتنی پریشانی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ سانس کی نالی میں ذرا سارا ریزہ چلا جاتا ہے، اور بھیا اگر پورا لقمہ ہی چلا جائے سانس کی نالی میں تو آدمی جیے گا مرے گا؟ مر جائے گا۔ کیا اللہ نے آٹومیٹک یار یہ سلسلہ چالو کر رکھا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز نگلنا چاہتے، اب کیلا ہو، امرود ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سانس کے سوراخ کو آٹومیٹکلی کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے، تو وہ اندر جانے والی چیز جو ہے وہ غذا کی نالی سے اندر چلی جاتی ہے اور سانس پھر آنے لگتا ہے۔ یہ ہے، دیکھیے یہ سلسلہ اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ یہ ہے کھانے کی نالی، اس کو مری بولتے ہیں عربی کے اندر، کیا بولتے ہیں؟ میم را یا، مری۔ مری کے معنی پچانے والی چیز۔ اور کیا کرم کیا ہے پروردگار عالم نے مسلمانوں کہ اس نالی کے اندر ہلکے ہلکے دندانے بنائے، جیسے آری کے اندر ہوتے نا دندانے، دیکھا آری تو بہت مرتبہ دیکھی ہوگی، یہ دونوں طرف لگا رکھی۔ اگر یہ نہ ہو اور وہ دندانے ایسے کام نہ کریں تو یہ غذا یہی نالی کے اندر رک کر سڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے، دیکھو اگر آپ لیٹ کر کھاتے ہیں تو غذا نیچے پہنچ جاتی، وہ جو دندانے ہیں نا وہ حرکت کرتے رہتے ہیں، وہ معدے تک غذا کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیٹ کے کھا کے دیکھو آپ کا لقمہ نیچے اتر جائے گا، بیٹھ کر کھا کر دیکھو، کھڑے ہو کر کھا کر دیکھو، اتر جائے گا۔ تو اتنا کریم رب کہ جو اتنی ساری چیزیں دے کر احسان نہیں جتلاتا، یہ تو کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، یہ تو کہتا ہے وہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پورے قرآن میں آیت 2 جگہ ہے، ایک 13ویں پارے میں اور ایک 14ویں پارے میں، لیکن ایک بات درمیان میں آ گئی کہ کسی چیز کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا پورے قرآن میں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو احسان جتلا دیا امت کے اوپر کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جبکہ محمد مصطفیٰ کو ابر بہار بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 4 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ اپنے مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ کہیں پانی کا ذکر آیا تو کوئی احسان نہیں، کھانے کا ذکر آیا تو کوئی احسان نہیں جتلایا، کسی اور چیز کا ذکر آیا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو کہہ دیا کہ زمین پر ابر بہار بنا کر اللہ نے بھیج دیا، یہاں تک کہ جنت کی مٹی بھی محمد مصطفیٰ کے بوسے لینے زمین پر آ گئی۔ تو کریم کے
ایک معنی کیا؟ دے کر احسان کر کے احسان نہیں جتلاتا، لیکن کس کے بارے میں احسان جتایا؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تیسرے معنی کیا ہے کریم کے؟ کریم کے تیسرے معنی ہے مانگنے والا تھوڑا مانگے لیکن دینے والا زیادہ دے دے۔ مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے دے۔ اللہ ہمارے آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مانگتے ہم اتنی ساری، ارے تیرا مانگنے والے تیرا دامن تنگ ہے، اللہ کی عطا تنگ نہیں ہے۔ تیرا دامن تک پڑ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ خزانے کے اندر کوئی کمی ہو جائے تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا۔ یہ تو مخلوق کی خاصیت ہے کہ دینے کے بعد وہ سمجھتا ہے یار 100 روپے ہیں، 25 روپے کسی کو دے دیے تو 75 روپے رہ گئے۔ نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لامحدود خزانہ۔ تو مانگنے والا مانگتا ہے تھوڑا سارا اور دینے والا خدا بہت دیتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوا ہے، ایک آدمی کنگال تھا، کنگال، پیر میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ کوئی اللہ والا آیا، توجہ، گھر میں کچھ نہیں تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، بس میاں اس سے ملاقات ہوئی گلی کے اندر، اس نے کہا یار کھانا کھا لو۔ ارے بھائی گھر میں کچھ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، خود کھانے کے واسطے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو۔ اب خیر اس کی خوشامد کر کے جناب اپنے گھر کے اندر لے آیا، اور بیوی سے آ کر کہا کہ کچھ کھانے کے، جی ہمارے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں اور آپ یہ مہمان لے کر آ گئے۔ لیکن ہمارا آپ کا عقیدہ مسلمانوں یہ ہے کہ قسمت اللہ بناتا ہے، نصیب اللہ بناتا ہے، دانے دانے پر کھانے والے کی مہر لگی ہوتی ہے، کیا کھائے گا اور کیا نہیں کھائے گا۔ لہذا مہمان اگر کھا لے آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر تو آپ کا کوئی کمال نہیں، وہ کھا کر رحمتیں آپ کے دسترخوان پر چھوڑ گیا۔ تمہیں کنگال تھا، محلے میں گیا کہ یار کسی پنساری سے ادھار لیا، آٹا واٹا ادھار لیا، وہ روٹی پکوائی اور اس اللہ والے کے سامنے رکھ دی۔ توجہ، اس نے کھانا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب ہاتھ پھیلا دی، اوپر مت دیکھو، کھانا کھا کر ہاتھ پھیلا دیے کہ پروردگار اس کو مالا مال کر دے، اس کو مالا مال کر دے اور دنیا اور آخرت کی سرفرازی اس کو نصیب فرما دے۔ بھئی یہ دعا کرنی ہوئی کیا 4 لقمے 10 لقمے اس کو کھلا دیے، پھر ایسا دیا اللہ نے، ایسا دیا کہ ہزاروں کو اس نے کھلایا، ہزاروں کو تو حج پہ بھیج دیا۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو میں، غریبوں یتیموں مسکینوں کی رکھوالی کرنے والا بن گیا، کائے کی برکت سے، ایک اللہ والے کے پیر آنے کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے لیکن اپنے چاہنے والوں کے پیروں کی بھی بڑی حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں یہ پیر جائیں گے اللہ کے چاہنے والوں کے، وہاں اللہ مالا مال کر دے گا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے ذرا سی دیر میں، چھپر پھاڑ کے۔ بے شک تو مانگتا تھوڑا ہے بندہ اور ملتا، کتنے معنی ہو گئے اب تک؟ 3 معنی ہو گئے۔ چوتھے معنی ہے شریف، کریم کے معنی شریف، جو کمینہ نہ ہو، جو شریف آدمی شریف ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے وضیع، واو زاد یا عین،
کمینہ جس کو لئیم بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، لام حمزہ یا میم، جماعتی لیام. شریف آدمی اگر اس کو کوئی منہ پر گالی بھی دے دیتا نہیں تو شرافت سے نہیں گرتا، شرافت سے نہیں گرتا. آج کل تو میں نے عرض کیا تھا کہ گریبان پکڑنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. گریبان پکڑنے کے لیے ذرا سی معمولی 10 پیسے کے اوپر، 1 روپے کے اوپر، یہاں تک کہ ابھی 10-12 دن پہلے دلی کا واقعہ ہے کہ چھولے بھٹورے اس بات کے اوپر کہ تجھے پہلے کیوں مل گئے مجھے بعد میں کیوں ملے. اتنا بھی برداشت کا مادہ نہیں. اور جناب گولی مار دی اس کو، مر گیا وہ. پولیس نے گرفتار کر لیا. دلی کا واقعہ 10-12 دن پہلے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ٹھاوت سے کام لینا. جی قوم گالیاں دے، کچھ بھی کہے، خاموشی خاموشی خاموشی. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اور قرآن میں کہا گیا وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. سورہ مزمل کے پہلے رکوع میں ٹھاوس 13 سال تک ایمان سے یہ ہوا کہ ایک گال پر تھپڑ مارا تو دوسرا بھی پیش کر دیا. لیکن جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب نہیں ہونے کا، یہ اب نہیں. بہت کچھ ستا لیا گیا. سرکار نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ آج تک کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. کس کو ستایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی جیسے قوم عاد کے لوگ حضرت خود کو ستاتے تھے. لہذا شرافت سے کبھی نہیں گرتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے پائے کے صحابی، بڑے زاہد اور عابد. میں حافظ نہیں، محمد دیکھو یار میری توجہ بڑھتی ہے، سمجھدار انسان ہے آپ. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر غفاری زاہد عابد آدمی، قبیلے غفار سے ان کا تعلق. ابو ذر غفاری، غلطی سے لوگ ان کو پڑھتے ہیں غفاری، غفاری غلط ہے، غفاری لفظ ہے جی. اور ان کا اصل نام تھا جندب. کیا نام تھا؟ ابو ذر غفاری کا نام. کتابوں میں آپ نے یہ پڑھا، ابو ذر نام نہیں لکھا ہوگا کہیں، نام تو آج پتہ چلا. چنانچہ ان کو کسی نے، کسی غلیظ آدمی نے منہ پر گالی دے دی، منہ پر، اور سڑی ہوئی ماں بہن کی گالی. تو دوسرے آدمی نے یہ گالم گلوچ سن لی. ابو ذر غفاری خاموش رہے. تو اس آدمی نے کہا کہ حضور یہ ماں بہن کی آپ کو گالی دے دی، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ تو ابو ذر غفاری نے بڑی اچھی بات فرمائی. توجہ کہ اگر میں اللہ کی نگاہ میں جنتی ہوں، توجہ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی لکھ دیا ہے تو اس کے گالم گلوچ کرنے سے مجھے کچھ ہونے والا نہیں. اور اگر میں جہنمی ہوں تو اس سے زیادہ گالیوں کا حقدار ہوں. کیا بات کو نمٹا دیا کہ ان کے پیش نظر مسلمانوں حقیقت میں آخرت، پیش نظر یہ دنیا نہیں بلکہ پیش نظر اصل زندگی، جس کو قرآن میں کہا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. چوتھے معنی کیا ہوئے؟ شریف. اور پانچویں معنی نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع، نفع کثیر،
اتنا کثیر اور زیادہ نفع کہ آدمی گننا چاہے تو گن نہ سکے. اللہ ایسے ہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس لیے اس نفع کثیر کو، زبردست فائدے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا، سرکار کو خطاب فرما کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے. بے گالیے بکرا کو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ جانے بھاڑ میں جائے، پر میرے مصطفیٰ کے دامن پر کوئی داغ نہیں لے سکتا. مصطفیٰ تو مصطفیٰ. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کریم کے 5 معنی یاد رکھیو، اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے. دوسری بات، اب جو یہ قوم عاد کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا، بڑے زبردست جسیم قسم کے لوگ، کیا ہوا؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ مقام احقاف پر. کہاں؟ آج بھی یہ جگہ ہے. الف ہا قاف الف فا، احقاف. سورہ احقاف بھی تو قرآن میں 26 پارے کی پہلی سورت ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ اسی جگہ کی طرف نسبت ہے. تو لمبے تڑنگے تھے، لاجواب قسم کے لوگ تھے. تو بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. اب جو بادل کو دیکھا آتے ہوئے ایک دن، تو کہنے لگے بھائی آج بارش ہوگی. یہ پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یار ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. سرکار نے تو فرمایا کہ جو آدمی، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ جو آدمی عشاء پڑھے، عشاء پڑھ کے باوضو بستر پر جائے اور باوضو بستر پر جانے کے بعد سو جائے، اور سو جانے کے بعد رات میں توجہ، رات میں کبھی آنکھ کھلے، آدمی اٹھ ہی جاتا ہے پیشاب کو، کسی اور وجہ سے بھی مچھر کاٹنے لگتے ہیں، آنکھ کھل جاتی. عشاء پڑھے، عشاء پڑھ کر باوضو بستر پر جائے اور بستر پر جانے کے بعد نیند آ جائے، سو جائے، اور سو جانے کے بعد پھر رات میں کبھی آنکھ کھلے، اور آنکھ کھلنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا. کیا عجیب و غریب خدا ہے بھائی، کیا عجیب و غریب. یہ حدیث شریف کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف. حوالہ دے رہا ہوں یار، کوئی اڑے تو بتا دینا، اور پھر بھی نہ مانے تو میرے پاس لے. کتنی قریبی اللہ تعالیٰ کی کہ عشاء پڑھی، باوضو بستر پر گیا، پھر آنکھ لگ گئی، پھر رات میں کبھی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے بعد کوئی بھی دنیا اور آخرت کے خیر مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائے گا. نیند کے بعد، سونے کے بعد یہ پوزیشن ہے. تو بادل کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے آج بارش ہوگی، بہت بڑھیا، زمین جو ہے نا سرسبز و شاداب ہو جائے گی. قرآن نے اس کی منظر کشی کی. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے یہ بارش کا پانی نہیں ہے، بلکہ اس بادل کے ساتھ ہوا ہے. کیا ہے کہ بھئی آج شام کیا ہوا ہے، دوپہر کے بعد کیا ہوا، بتاؤ. لیٹسٹ بات لو نا، ابھی ہاتھ کے ہاتھ لو نا. آج جو بھگتی ہے کیا چیز تھی بھائی؟ بادل کے ساتھ ہوا. ہمارے یہاں کی تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر ہی اڑ گئے. ایک چل رہا جو اس وقت آپ کے سامنے چل رہا ہے. اللہ کے سامنے کس کی چل سکتی بھائی؟ اس لیے ہر وقت بھیا اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ جوڑے رہنا، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے. فرمایا نہیں، یہ جو بادل ہے گھنا بادل، اس گھنے بادل کے ساتھ ہوا آئے گی، ہوا. اور قرآن کہہ رہے کہ وہ ہوا کیسی تھی؟ آندھی کے جھکڑ بھی ایسے کہ جھکڑوں کے جھکڑ، زعازع
زعزعت ان کی جمع. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. زبردست ہوا بھیجتی. اچھا بھئی ہوا کیوں بھیجی؟ کوئی آگ کا عذاب دیتے تھا؟ فرمایا نہیں، لمبے تڑنگے بہت تھے، من کا پتھر ایسے ہی پھینک دے ہوئے تھے گیند کی طرح. اس کو میں دوبارہ نہیں بیان کر رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں ہر پیر میں نیا مضمون آپ کو سننے کو ملے. اور جب مرے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پرندوں نے انڈے دیے، انڈے. قرآن میں کہا گیا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قوم تو کوئی اللہ نے پیدا کی نہیں، نہ قیامت تک پیدا کرے گا. تو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا کہ تم جو فخر کرتے ہو نا کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں نے اپنی ہوا کے جھونکوں سے تمہیں نہیں گروا دیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ بڑے لمبے تڑنگے تھے بھائی، بڑا ویٹ تھا. آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ کم کرو بھائی، موٹاپا صحیح نہیں ہے. وہ تو بڑے لمبے تڑنگے تھے. جب یہ ہوا آئی ہے مسلمانوں قوم عاد کے اوپر تو کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑے اڑے پھر رہے تھے. کاغذ کے ہے کوئی مقابلہ خدا سے؟ ابھی پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جب امریکہ کے اندر ہوا کا عذاب آیا ہے تو وہاں کی جو بسیں تھیں وہ اڑ رہی تھیں. کیا کاغذ کا پرزا کہہ رہا ہوں، بس کہہ رہا ہوں میں، BUS بس کا وہ بسیں وہاں کے ٹرک سامان سے لدے ہوئے وہ ایسے اڑ رہے تھے جیسے کاغذ کا پرزا اڑتا ہے. تو وہ اس عذاب کو اللہ تعالی نے وہاں بھیج کر اشارہ کر دیا کہ اس طرح کا عذاب قوم عاد پر آ چکا ہے، قوم عاد پر آ چکا ہے. سنبھل کے رہیو، سڑے ہوئے سے بچ کے ادھر کو آئیو. یہ کفر کی جو سڑان ہے، یہ نفاق کی سڑان، یہ بدعات اور خرافات کی سڑان، ادھر سے بچ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوشبو کے پاس آئیو. لہذا اڑے اڑے پھر رہے تھے اور مر گئے. قرآن نے کیا منظر کشی کی، یہ وہی تو میں آج آپ کو آپ کے درس میں آج اسی کا بیان تو ہے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور یہ ہوا کتنے دن تک چلی؟ 7 رات اور 8 دن. کتنی؟ یہ نا کہ اللہ نے ہلاک کیا اور معاملہ ختم کر دیا نا، ساری دنیا کے لوگوں کو دکھا دیا، لاشیں گری میلوں دور جا کر. کتنی راتوں تک چلی؟ نہیں، 7 راتیں 8 دن. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. 7 کے معنی 7، 8 کے معنی 8. حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا. ایسے پچھڑے پڑے تھے جیسے کوئی پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. اور قرآن کہہ رہے ہیں كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. ایسے ہم نے مار گرایا ان کو، ایسے مار گرایا جیسے کھجور کے کھوکھلے پیڑ. کیسے؟ کھوکھلے. ہاں، جیسے دیمک اندر سے چاٹ لیتی نا، دیمک اندر سے چاٹ لیتی ہے تو کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وزن تھوڑا ہی ہوتا ہے. بھائی سوکھی لکڑی میں وزن کم ہو جاتا ہے، گیلی لکڑی میں وزن زیادہ ہوتا ہے پانی کی وجہ سے. تو قرآن کہہ رہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اور ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آج کوئی ان میں سے بچا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نہیں بچا ہوا دکھائی دیتا. یہ قرآن میں اللہ تعالی نے کیوں اتارا؟ یہ سارا مضمون کیوں اتار دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، محمد مصطفیٰ کی امت کے لوگوں ہوشیار رہنا. وہ اللہ پچھلے نبی کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کر چکا. اہل مکہ سن لو،
ہود کے مقابلے میں ہم نے مدد کی تھی، ان کے مقابلے میں ہود کی مدد کی تھی، تمہارے مقابلے میں محمد مصطفیٰ کی مدد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کر کے دکھائے اللہ نے۔ فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ کچھ نہیں دکھائی دیتا، قرآن کہہ رہا ہے، مانو گے قرآن کی بات یا نہیں؟ فَلَا يُرَىٰ، ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، مگر ان کے کھنڈرات، کھوکھلے مکانات۔ اور بھیا مکان کی عزت جبھی تک ہوتی جب رہنے والا اس میں رہتا ہے، ورنہ مکڑی جالے لگا لیتی ہے اپنے، پرندے انڈے دینے لگتے ہیں وہاں ویران مکان میں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں اردو کے اندر، ہمارے امروہہ میں بولتے ہیں بھائی چراغ بتی کرتے رہیو، وہ چراغ بتی یہ مراد نہیں، مطلب یہ ہے امروہہ والوں کا یا دوسرے لوگوں کا تو عقیدہ باطل ہے بھائی چراغ بتی کرتے رہیو، نہ کوئی بزرگ کا سایہ ہے کہیں پٹک نہ دیں کسی روز۔ فرمایا ہر چیز کو برباد کر رہی تھی وہ، کون؟ ارے بھائی کون؟ ہوا، ونڈ، WIND، ونڈ، ہوا، ہر چیز کو برباد کر رہی تھی۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ فرمایا جرم کرنے والوں گنہگاروں کے ساتھ ہم ایسے معاملہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی بات خاص نہیں ہے۔ آج مسلمانوں ہر آدمی بے سکونی کا شکار ہے، بے سکونی کا، ڈپریشن کا شکار۔ ایک رات میں مالدار بننے کا نسخہ آ جائے، ڈگری کے لیے پھر رہا ہے، ڈگری، کوئی BSc کے لیے پھر رہا، کوئی BOMS کے لیے پھر رہا ہے، کوئی MD کے لیے پھر رہا ہے، سروس کا ہی نہیں، سروس کیا کرو گے اتنا پڑھ کے، کیا کرو گے کاغذ کی ڈگریاں لے کر؟ اللہ کی ڈگری لو نا۔ تم ڈاکٹر بن گئے لیکن تمہاری اعوذ باللہ بسم اللہ اب تک صحیح نہیں ہوئی۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، بنو، لیکن ساتھ میں قرآن کریم بھی تو صحیح کرو اپنا جو پڑھت ہے۔ یہ ڈگری لیے پھر رہو، یہ قبر میں کام آنے والی نہیں، اور ڈگری لے کر بھی اگر اسی دن موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں، بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سب کچھ بنو، لیکن اللہ کا قرآن اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ کامیاب زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور جو ڈاکٹر آج کل کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بوچڑ خانہ بنا لیا۔ پبلک مریض کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، یہ ہے بھائی ہمدردی؟ اللہ بچائے، اللہ صحت و عافیت سے رکھے ہمیں اور آپ کو، چھوٹی بڑی بیماری سے بچائے، چھوٹے بڑے فتنے سے بچائے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدرد تو اللہ تبارک و تعالی قسم بخدا، اور میرے مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ سے فیض جاری فرماتے وہ واقعی ہمدرد ہے، غم گسار۔ امت کا غم گسار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ امت کے ہمدرد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ امت کے ہمدم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور امت کے معاون مددگار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج کے سبق میں اتنے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔